کیا کہوں تجھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار اوصاف حمیدہ عطا فرمائے. ان میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. انسانوں کے لیے بھی آپ پیغمبر، جنات کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,12,000 کم و بیش، اور یاد رکھیے تعداد فکس کرنا جائز نہیں ہے، کم و بیش کہنا چاہیے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے کوئی رسول کسی قبیلے کی طرف، کوئی رسول کسی قوم کی طرف، کوئی رسول ایک ملک کی طرف، کوئی دوسرے ملک کی طرف، مگر باعث تخلیق کائنات سید السادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. سبحان اللہ. پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. یعنی اے محبوب، ہم نے آپ کو صرف آپ کی قوم کے مشرک لوگوں کی طرف رسول بنا کر ہی نہیں بھیجا، بلکہ آپ عرب کے بھی رسول ہیں، عجم کے بھی رسول ہیں، گوروں کے بھی رسول ہیں، کالوں کے بھی رسول ہیں. اور ایمان والوں کو آپ اللہ تعالی کے فضل کی بشارت سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، اور کافروں کو اللہ تعالی کے عدل کا ڈر سناتے ہیں. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت عام ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام. ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے. کیا مطلب اس کا؟ اعلی حضرت کی ہدایت بخشی سمجھیں تو عاشق رسول بن جائے. ایسا کلام کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور ابوت، یعنی آپ سب کے والد ہیں. کون؟ ہمارے نبی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. ام البشر یعنی حضرت سیداتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا عروس یعنی دلہن انہی کے پسر یعنی آدم علیہ السلام کی ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کس طرح کرتے تھے؟ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. درخت سے پھول ہوتا ہے نا. وہ اعلی حضرت فرماتے ہیں آدم علیہ السلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح یاد کرتے، ظاہر میں میرے پھول، ظاہر نہ آپ میری اولاد میں سے ہیں، حقیقت میں میرے نخل، آپ کی وجہ سے میں ہوں. اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے.
سبحان اللہ. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عام ہے. صرف آپ انسانوں کے ہی رسول نہیں ہیں، آپ گوروں کے بھی رسول ہیں، کالوں کے بھی رسول ہیں، عربیوں کے بھی رسول ہیں، عجمیوں کے بھی رسول ہیں، پہلے والوں کے بھی رسول ہیں، بعد والوں کے لیے بھی رسول ہیں، اور سب رسول بھی آپ کے امتی ہیں. جی ہاں، جو نسبت ایک امتی کو نبی سے ہے وہی نسبت سارے نبیوں کو ہمارے نبی سے ہے. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلم شریف، ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس کی شرح میں حضرت ملا علی قاری علی رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام موجودات، وہ جن ہیں یا انسان ہیں یا فرشتے ہیں یا حیوانات ہیں، جمادات ہیں، موجودات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. اللہ کی جو بھی مخلوق ہے، جو بھی اللہ نے چیز پیدا فرمائی، میرے نبی سب کے رسول ہیں، سب کے نبی ہیں. خلق سے کیا مراد ہے؟ ساری مخلوق، وہ جاندار ہے، بے جان ہے، عاقل ہے، غیر عاقل ہے، عقل رکھنے والی ہے، عقل اس میں نہیں ہے، سب پر ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے احکام نافذ ہیں. ہاں، احکام مختلف ہیں. چاند سورج میرے نبی کے مطیع ہیں، مطیع یعنی اطاعت کرتے ہیں، فرما بردار ہیں، بات مانتے ہیں. کنکر، پتھر، لکڑیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا کلمہ پڑھتی ہیں. یہ ساری مخلوق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتی ہے، سوائے کافروں کے، جو انسانوں میں سے یا جنوں میں سے. اس کے علاوہ سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ تمام انسان اور جنات کے نبی نہیں تھے، بادشاہ تھے. آپ تمام انسانوں اور جنات کے بادشاہ تھے، اور ان سب کے نبی نہیں تھے، بادشاہ تھے. آدم علیہ السلام ساری مخلوق کے نبی نہیں تھے، انسانوں کے باپ. حضرت نوح علیہ السلام جب کافر ڈوب گئے تو ان کشتی والوں کے نبی تھے. اس وقت جتنے انسان رہ گئے 82-83 جتنے بھی. اور ہمارے نبی، پیارے نبی، حلیمہ کی آنکھوں کے تارے نبی، آمینہ کے دل کے سہارے نبی، بے سہاروں کے سہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ لا تعداد انسان آپ سب کے نبی، اور سارے انسانوں کا اسی طرح نبی ہونا بھی حضور کی خصوصیت میں سے. یہ خصوصیت ہے میرے نبی کہ سارے انسانوں کے آپ نبی ہیں، اور ساری مخلوق کے آپ نبی ہیں. یہ بھی آپ کے اوصاف میں سے ہے، آپ کے خصوصی جو اوصاف ہیں ان میں سے. اور یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ پر نبوت کا دور ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی، نیا نبی نہیں آئے گا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ میں سے یہ ہے کہ حضور انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنوں کے بھی نبی ہیں، اگلوں کے بھی نبی ہیں، پچھلوں کے بھی نبی ہیں، کالوں کے بھی نبی ہیں، گوروں کے بھی نبی ہیں، عربیوں کے بھی نبی ہیں، عجمیوں کے بھی نبی ہیں، حیوانات کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، پہاڑوں کے نبی ہیں، پتھروں کے نبی ہیں، درختوں کے نبی ہیں، بلکہ سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں. سبحان اللہ. مہر چرخ نبوت پہ روشن درود. اعلی حضرت کی کیا بات. مہر چرخ نبوت، نبوت کا جو آسمان ہے، آپ اس کے سورج ہیں، آپ پر درود ہوں، اللہ کی رحمت ہو. مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. آپ رسالت کے باغ کے پھول ہیں، اور آسمان نبوت کے آپ سورج ہیں. سبحان اللہ.
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، آپ کے خصائص بہت زیادہ. فرمایا مجھے 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں. نمبر 1، 1 ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی. نمبر 2، تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک کی گئی جہاں میرے امتی کو نماز کا وقت و نماز پڑھے. 3، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھی. مجھے مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا. انبیاء خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے، یعنی بھیجے گئے، اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 335. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. ملک کونین مینس دنیا اور آخرت. کونین کا مطلب دنیا اور آخرت. لوگ نام بھی رکھتے ہیں کونین، تو یہ اس کے یہ معنی. ثقلین بھی نام رکھتے ہیں. ثقلین کا مطلب جن اور انسان. تو نام تو انبیاء کے ناموں پر رکھنا چاہیے، بزرگوں کے نام پر، صحابہ کے نام پر، اہل بیت اطہار کے نام پر رکھنا چاہیے. بہرحال کونین کا مطلب دنیا اور آخرت. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. سبحان اللہ. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے یہ کہ آپ کا رعب 1 ماہ کی مسافت پر ہوتا اور آپ اس پر رعب سے فتح پاتے اور دشمن مغلوب ہو جاتا. یعنی 1 ماہ کی مسافت کے ایریے میں کوئی آ جاتا تو اس پر میرے نبی کا رعب طاری ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں، یعنی جنگ کے اندر جو دشمن سے مال چھینا جائے وہ حلال کیا گیا. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کی خصوصیت ہے. آپ سے پہلے کسی پر حلال نہیں تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کے لیے ساری زمین سجدہ گاہ اور پاک بنا دی گئی. جہاں نماز کا وقت ہو، پانی نہ ملے، تیمم کر کے وہی نماز پڑھ لے. جو دوسری امتیں تھیں پانی کے سوا کسی اور چیز سے طہارت نہ کر سکتے تھے، اور نماز بھی ان کے لیے جگہ مخصوص تھی، اور جگہ نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں تھا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں اور بھی بہت کچھ ہے، مگر میں آخر میں اب وہ آپ کو ٹیلی تھون کی ترغیب دلانا چاہتا ہوں. مدنی عطیات مہم جو کہ جامعۃ المدینہ للبنین، جامعۃ المدینہ للبنات، مدرسۃ المدینہ للبنین، مدرسۃ المدینہ للبنات کے لیے مدنی عطیات مہم چل رہی ہے، اور اس سلسلے میں اتوار کے روز خصوصی نشریات مدنی چینل پر دن 2 سے رات 2 بجے تک ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. یہ کیا سلسلہ ہے، یہ کیوں ہے؟ جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کے 104 میں سے 2 وہ اہم ترین شعبے ہیں، 2 نہیں بلکہ 4 ہیں. وہ للبنین للبنات، اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے 2 یہ، اور مدرسۃ المدینہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے. الحمدللہ دعوت اسلامی ان 2 شعبوں کے ذریعے سے اسلامی بہنوں کو عالمہ اور حافظہ اور ناظرہ خاں بنا رہی ہے. دعوت اسلامی ان 2 شعبوں کے ذریعے سے اسلامی بھائیوں کو اور مدنی منوں کو حافظ، عالم اور ناظرہ قرآن پاک پڑھا رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اس کے اخراجات کروڑ روپے کے ہیں. اب اس کے لیے امیر اہل سنت نے دعائیں دی ہیں کہ جو اس میں حصہ لے اس کے لیے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی والے ذمہ داران سب اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول، عاشقان میلاد بھی کوشش کریں، اور اس میں آپ اگر خرچ کریں گے تو یہ آپ کا خرچ کرنا بھی راہ خدا میں خرچ کرنا کہلائے گا. اور راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو تو بشارتیں دی گئیں قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مال بڑھائے گا، انہیں دنیا میں بھی دے گا، ان کو آخرت میں بھی دے گا. اور جو خرچ نہیں کرتا، شادی پر خرچ کرتا ہے، ورنہ ڈاکو لے جاتے ہیں، بتہ خور لے جاتے ہیں، ورنہ ڈاکٹر کاٹنے کے لیے تیار ہے، شرافت سے نہیں دیتے. ہاں. اور
اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، مسجدوں کے لیے نہیں دیتے، مدارس کے لیے، جامعات کے لیے، دینی کاموں کے لیے، دین اسلام کی مضبوطی ترقی کے لیے، عشق رسول عام ہو، خوف خدا عام ہو، صحابہ کا عشق عام ہو، اولیاء کا عشق عام ہو، اس کے لیے خرچ مقدر والے کرتے ہیں. اللہ ہمارے مقدر بھی اچھے کر دے. تو جو خرچ نہیں کرتے، سورہ حدید میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے. سب کا وارث کون؟ اللہ. ہم ہلاک ہو جائیں گے، مال اللہ کی ملک میں رہ جائیں گے، خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ ثواب ملے. نہ مکان رہیں گے، نہ مکین رہیں گے، نیکی باقی رہے گی. ہم اللہ کی راہ میں جو دے دیں گے وہ باقی رہے گا، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں خوش دلی کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.